بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک غیر مسلم عورت ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے کے لیے آئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ نے اپنے لیکچر میں جو باتیں کی ہیں اس سے یہ تاثر دیا ہے کہ اسلام بہت سچا، اچھا اور سائنس کے مطابق چلنے والا لاجیکل مذہب ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اگر اتنا سائنٹیفک ہے اور سائنس سے ثابت ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو خدا پر یقین کیسے ہے جسے آج تک دیکھا ہی نہیں؟ جنت پر یقین کیسے ہے جسے آج تک دیکھا ہی نہیں؟ اور جہنم کو کیسے مان لیتے ہو جسے آج تک دیکھا ہی نہیں؟ اگر اسلام اتنی عقل میں اترنے والی لاجیکل باتیں کرتا ہے اور لاجیکل مذہب ہے تو پھر ان سوالوں کا جواب دے دیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس خاتون نے اسلام کو اچھے سے سٹڈی کیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے بھی متاثر ہوئی ہے، لہٰذا یہ اسلام قبول کرنے ہی والی ہے۔ بس اس کا یہ آخری سوال ہے جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ Myself, Aarti, I'm a non-Muslim. I'd like to ask a question that, first of all, very thanks for your and giving me this opportunity to listen to you and understand Islam. What I understood from your talk is mainly that it's a religion which believes in peace and harmony and scientific and rational beliefs. If it is so, then how does it believe in the whole idea of God, and how does it believe the whole idea of heaven or the hell, if it's so rational? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کو مختصر دہرایا اور کہا کہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اسلام میں سائنس سے ثابت کریں کہ اللہ موجود ہے اور جنت اور جہنم بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ میری بہن، اگر اللہ کو سمجھنا ہے اور ماننا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ثابت کرنے کا کہ اللہ موجود ہے، سائنس سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آج کے دور میں اگر مجھے کسی ملحد کو جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، ایتھیسٹ کو، اگر اسلام قبول کروانا ہو اور یہ ثابت کرنا ہو کہ اللہ موجود ہے تو سائنس بہت اچھا ٹول ہے اور سائنس سے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پھر سائنس ہے۔ پہلے کے دور کے لوگ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھا دو تو ہم خدا پر یقین کر لیں گے، پھر ایک دور آیا کہ کچھ ایسی شاعری میں بات کہہ دو تو ہم یقین کر لیں گے کہ خدا موجود ہے، ایسا دور تھا۔ اب وہ دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں سائنس سے ثابت کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اور میں اپنے مختلف موضوعات پر لمبی تقاریر کے ذریعے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کئی بار کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو سائنس کو مانتا ہے، لاجیکل بنتا ہے اور عقل و دلیل کی بات کرتا ہے، اسے قرآن پاک کو ایک معجزہ ماننا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو شخص سائنس کو عقل اور دلیل سے مانتا اور سمجھتا ہے وہ ضرور یہ بات بھی مانے گا کہ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ہمیشہ کے لیے ٹھان لی ہے کہ اس نے بات ماننی ہی نہیں ہے، بھلے سائنسی کتنے بھی حوالے دے دو، تو پھر اس نے نہیں ماننا کہ قرآن پاک اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ Sister, the only way you can believe in God is through science. Today, if I have to prove to an atheist, the only way I can prove is through the Quran with the help of science. The best tool I've got today. Previously, it was miracles, then came the age of literature and poetry. Every age, Quran is a miracle of miracles. It's a miracle of all times. So, because of this, if you heard my talk, I've proved that because a person who believes in science, if he's rational, he will have to agree that Quran is the word of God. If he does not believe in science, if he is not rational, if he is not understanding, there's high chances he will not believe in the Quran. That's the reason I said today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک بات سائنس کی ہے اور سائنس سے خدا کو ثابت کرنے کی ہے، آج کے دور کے کئی سائنسدان ایسے ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک مشہور سائنسدان فرانسس بیکن جس کا نام ہے، اس نے ایک دور میں بہت پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر سائنس کا بہت کم علم ہوگا کسی انسان کے پاس تو وہ ملحد ہی بنے گا، وہ خدا کو نہیں مانے گا، ایتھیسٹ بن جائے گا، اور اگر کسی کو سائنس صحیح سے سمجھ آ جائے گی تو وہ ایک خدا پر یقین کر لے گا۔ اس خاتون کے سوال کے دو حصے تھے۔ دوسرے حصے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ ثابت کرنا تھا کہ جنت اور جہنم موجود ہیں اور سائنس سے ثابت کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ دیکھ لیجئے۔ As far as science is concerned, the concept of God, most of the scientists, they believe in the existence of God today. Previously, according to Francis Bacon, it says that little knowledge of science makes you an atheist, but in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Now coming to your second question about heaven and hell.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ جنت اور جہنم کو سائنس سے ثابت کرنا ہے تو آپ اس کے لیے یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے اس کا 80% ایسا ہے جس کو سائنس مانتی ہے کہ بالکل ٹھیک لکھا ہے اور وہ سائنس سے مکمل طور پر ثابت بھی ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں لکھی گئی 80% باتیں 100% سائنٹیفکلی درست ثابت ہو چکی ہیں۔ یہ دنیا کیسے بنی، اس دنیا کی شکل کیسی ہے، سورج کی روشنی کیسے آتی ہے، چاند کی کیسے آتی ہے، نظام کیسے چلتا ہے، پتے کیسے سانس لیتے ہیں، اور دنیا کے سارے کام، یہ سب قرآن پاک نے ثابت کیا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اور سائنس سے اب ثابت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں لکھی گئی باتوں کا 80% سائنٹیفکلی 100% درست ثابت ہو چکا ہے، تو ہم کیا عقل میں آئے گا کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی 80% باتیں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں، جو باقی 20% ہیں اب نہ تو انہیں درست کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں کیونکہ ثابت تو نہیں ہوئی۔ تو میری لاجک اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ جس مقدس کتاب میں لکھی گئی باتوں کا 80% حصہ 100% درست ہے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، صرف 20% رہ گیا ہے جو سائنس سے ثابت ہونا ہے، اور جو 20% رہ گیا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے یہ ثابت ہونا ہے، اور اس 20% کا آج تک 1% بھی غلط ثابت نہیں ہو سکا۔ تو میری لاجک اور دلیل یہ کہتی ہے کہ وہ 20% بھی بلا شبہ 100% درست ہوگا۔ تو جنت، جہنم، فرشتے، جنات، چڑیلیں، یہ سب کچھ سائنس کو تو نظر نہیں آتا، سائنس تو نہیں مانتی کیونکہ وہ ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی۔ جب سائنس اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ وہ باقی کے 20% کو بھی سمجھ سکے تو وہ اس کو بھی لاجیکلی اور سائنٹیفکلی ثابت ہوتا نظر آئے گا، اور وہ سائنس اس سب کو بھی مان لے گی۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو اس خاتون نے ایک اور سوال نکال لیا۔ Be 100% correct about the creation of the universe, about the shape of the earth, light of the moon, that the sun rotates and revolves, water cycles, geology, botany, etc. 80% of what the Quran speaks about science is 100% proved to be correct. The remaining 20%, it goes in the ambiguous slot, neither right, neither wrong. So my logic says, when 80% is 100% correct, and the remaining 20% is neither right, neither wrong, not even 0.1% of the 20% have been proved to be wrong, my logic says that inshallah, God willing, even the 20% will be right. So heaven and hell, angels, jinn, science hasn't advanced that far. Today science has advanced maybe to understand 80% of the Quranic verses which speak about science. Tomorrow, maybe 50 years later, 100 years later, 200 years later, science will talk about heaven, will talk about hell, will talk about jinn. So my logic says, it's not a... جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے باتیں مکمل کی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، تو یہ خاتون کہنے لگی کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں یہ کہاں لکھا ہے، یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، یہ سائنس سے ثابت کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے تو کچھ اور جواب دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سٹیج پر آئے اور پوچھا کہ میری بہن آپ نے میری پوری بات سنی ہے؟ اس خاتون نے کہا جی ہاں سنی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا پچھلے ہفتے میں نے ایک لمبا بیان دیا تھا 2 گھنٹے کا کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے یا نہیں، اس موضوع پر وہ آپ نے سنا؟ جواب میں اس خاتون نے کہا نہیں سنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہماری آج کی ابھی آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے جو میں نے باتیں کی ہیں، یہ میں نے ان 2 گھنٹے کی ساری باتوں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ میرے 2 ہفتے پہلے کے بیان میں موجود ہے۔ لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میرا وہ لیکچر ضرور سن لیں جس کا عنوان ہے کہ کیا قرآن پاک واقعی اللہ نے نازل کیا، اور اس کے علاوہ ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے ایک ایتھیسٹ کو ثابت کیا کہ خدا موجود ہے، ایک ملحد کو، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ میں ثابت کر چکا ہوں کہ خدا موجود ہے، اور اگر خود بتاؤ نا خدا نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب 1400 سال پہلے کس نے لکھ دی ہوگی؟ یہ خاتون فوراً سے کہنے لگی یہی تو میرا سوال ہے کہ بھائی یہ قرآن پاک لکھا کس نے ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ کس نے لکھا ہے بھائی؟ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اسی نے لکھا ہے، اسی کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ نے لکھا ہے، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا ایسی کتاب۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ بات ثابت کر کے دکھائیں نا کہ اللہ نے ہی لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ ثابت کیا ہے، میری 2 گھنٹے کی لمبی طویل گفتگو ہے اس میں ثابت ہوا ہے، یہاں تک کہ گفتگو کے یہ مناظر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ And also believe in the angels and the jinn. Hope that answers the question. I still have some clarification. I need some clarification. Anything connected with the same question? Yes, yeah. Actually, you said that science also follows or believes in God.
or also Islam do that, then what is the exact explanation that it has given for God or for heaven or hell? Sister, did you hear my full talk? Yeah. Did you hear my talk which I gave earlier last week? Is the Quran God's word? No, sir. Fine. This is my first one. So in this talk, I spent 15 minutes trying to repeat in a nutshell what I spoke in 2 hours. What I request you, you take my video cassette recording, is the Quran God's word? And I've proved there, if God did not exist, who wrote this Quran? Who wrote this Quran 1400 years ago? Talking about... My question is also, then who wrote this Quran? Who wrote it? The Creator wrote it. God wrote it. No human being can write. Sorry? What is the explanation for that? The explanation is my talk of 2 hours, sister. You can take the video cassette, and the similar talk I'd given in details about the explanation of God as well as the existence of God, and Quran is the word of God. Hope that answers the question. Sister, you can collect the book also, Quran and Modern Science, on the way out, as well as... डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि मेरी वो फ़लाँ वीडियो कैसेट सुन लीजिए जिसमें मैंने बताया है कि कुरान पाक अल्लाह ही की नाजिल करदा किताब है। और फिर प्रोग्राम के मेज़बान ने भी कहा कि आप ये किताब भी ले सकती हैं जो हम आपको मुफ्त में दे देंगे, जिसका उन्वान है कुरान और जदीद साइंस। आपको यकीनन उससे आफाका होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।